ان غزوات کا بنیادی مقصد ذکر کرنے کا اسلام کا غلبہ ہے، اور غلبہ کس سے ہوگا؟ جہاد سے ہوگا، یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ باقی اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس غزوے میں جو صحابہ کرام سے اجتہادی خطا ہوئی، اس کو لے کر بعض لوگ بیٹھ گئے کہ بھئی صحابہ سے غلطی ہوئی ہیں، حالانکہ اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاعف عنہم، اے نبی آپ ان صحابہ کو معاف کریں، صرف معاف نہیں کرنا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں، صرف استغفار نہیں کرنا، صرف معاف نہیں کرنا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، بندہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے نا اس کو مشاورت میں نہیں لیتا، پھر کہا نہیں مشاورت میں بھی لینا ہے، اللہ رب العزت پر آپ نے توکل کرنا ہے، آپ کی جماعت کو تیار کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس کو ٹریننگ دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا ان سے غلطیاں بھی ہوگی اور ہم ان کو معاف بھی کریں گے۔ اور اس سے آپ ایک اندازہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حکم جو ہے وہ ماننے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی صحابہ کرام سے، تو اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے حکم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں مانتے، تو ایک کافروں پر سنت کا رعب پڑتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جہاد کے اندر مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی، تو دیکھا کہ بھئی دیکھو کون سی سنت ہے جو ہم سے رہ گئی، کہا کہ مسواک کی سنت رہ گئی، مسواک توڑ کے اب تابعین نے جو ہے نا مسواک کرنا شروع کیا، کافر کہنے لگے بھی اب ہم دانتوں سے کھائیں گے، بھاگو وہ بھاگ۔ ایک سنت کے اندر طاقت، اب ہم میں سے ہر کوئی ساتھی غور کر سکتا ہے کس کس جیب میں مسواک ہے۔